থেকে আলেম হাফেজ বের হচ্ছে, যারা সুন্নিয়ত এবং তরিকতের আঞ্জুমানের ধর্মীয় কমিটির যারা খেদমত করে যাবে ইনশাআল্লাহ। আপনারা এই তাহিরিয়া মিলাদগড় হেফজখানা এবং আপনারা আগে একটু বসে যান, পিছনে তাহিরা দেখতেছে না। আপনারা আমার সামনে সারি আপনারা বসে যান, আপনারা সামনে সারি বসে যান। আপনারা প্যান্ডেলের মধ্যে আপনারা প্যান্ডেলের মধ্যে সামনে সারি আপনারা বসে যান। আপনাদের জন্য পিছনে বাইরা দেখতে পাচ্ছেন না, আপনারা বসে যান। তো সবাই বসে গেলে ভালো হবে, সবাই বসে গেলে नहीं माशाल्लाह सामने सोची जो हम बच्चे बन ठीक है যা সবাই সুন্দরভাবে বসে পড়ুন। আমাদের স্টেজের মেহমানরা যেহেতু আজকে এখানে আমাদের বিশেষ মেহমান হিসেবে উপস্থিত আছেন আঞ্জুমানের ভাইস প্রেসিডেন্ট মুফতি সাহেব, সেক্রেটারি জেনারেল সাহেব জনাব আহমদ মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সাহেব, पहले तकरीर करने আহমদ মোহাম্মদ সিরাজুল হক সাহেব, আঞ্জুমান সংসদ জনাব হাজরুল আমিন সহ ধর্মীয় কমিটির কেন্দ্রীয় জেলা এবং বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত উলামায়ে কেরাম এখন চ্যানেল থেকে ফরিদ ভাই যে গোল্ডেন ভিসা পেয়েছে সেই জন্য ফরিদ ভাইকে ফরিদ চ্যানেল থেকে ক্যাশ প্রদান করে। মূল্যবান তকরির পেশ আপনারা সবাই শুনুন। আমাদের মূল্যবান Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. not just browser أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی قابل احترام غوثیہ کمیٹی نوجسپور کے غوثیہ کمیٹی کے ممبران اور آپ سب بھائی جو یہاں اس محفل میں موجود ہیں، آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں فرید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے آج یہاں آپ بھائیوں کے ساتھ ملنے کا، بیٹھنے کا موقع دیا، اور ماشاءاللہ یہاں پہ نوجسپور کا جو علاقہ ہے، یہاں پہ ہمارے اکثر بھائی مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں اور تقریباً سبھی حضور قبلہ کے موردین ہیں، تو یہاں پہ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ بھائیوں
کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہاں میلاد شریف، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، اور دعوت الخیر یہاں کی جو مقامی باڈی ہے، میں اس کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے یہاں پہ میلاد شریف کی یہ تقریب میں اتنا انتظام اور یہ ساری چیزیں، اور ہمارے بھائیوں کی موجودگی جو ہے وہ سب ہمارے لیے خوشی کا باعث ہے کہ ماشاءاللہ دعوت الخیر ہمارے سلسلے کی جو مختلف انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ، پھر اس کے بعد جامعہ سلسلہ، شروع سے سلسلہ ہے، سلسلہ نے ہمیں انجمن دیا، ہمیں جامعہ ملا، پھر ہمیں غوثیہ کمیٹی معرض وجود میں آئی، اور اب دعوت الخیر کا پروگرام جو ہے وہ لے کے ہم آگے چل رہے ہیں۔ یہ سارے پروگرام جو ہیں یہ ایک روحانی سلسلے سے جڑے ہوئے پروگرام ہیں۔ جتنے بھی پروگرام ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، سید خواجہ عبد الرحمن چوری رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شاہ سری کوٹی رحمۃ اللہ علیہ، طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جناب اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، طاہر شاہ صاحب، یہ سارا ایک سلسلے کی جڑی ہوئی جو ذمہ داریاں ہیں، ان حضرات نے ہم پہ یہ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اور یہ تمام ذمہ داریاں جتنی بھی ہیں ایک سلسلے سے ہمارا تعلق ہے، اور سلسلہ جو ہے یہ اس کو ہم طریقت کہتے ہیں۔ طریقت عربی میں طریق، رستہ، رستے کو کہتے ہیں، اور طریقت رستے پہ چلنے کا نام ہے۔ تو راستہ کون سا ہے؟ وہ ہے شریعت کا راستہ۔ طریقت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم طریقت کے ذریعے اس راستے پہ چلتے ہیں۔ ہمارا طریقہ ہے، ہم جو راستہ ہمارا ہے وہ شریعت کا راستہ ہے، جو ہمیں ہمارے آقا مولا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا۔ تو ماشاءاللہ آپ سب کا تعلق جو ہے، یہاں کی بڑی اکثریت وہ سلسلہ قادریہ سے اس طریقت کے راستے پہ چلتے ہیں، اور جس طرح طریقت ہمیں کیا سکھاتا ہے، سلسلہ ہمیں کیا سکھاتا ہے، سلسلے کے اندر سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنی گناہوں سے، شیخ ہمیں ایک راستے پہ ڈالتا ہے جس کی ابتدا، جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ سے معافی پہ ہوتی ہے۔ گناہوں کی ہماری قدم قدم پہ ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، ہوتے ہیں، کبھی جان بوجھ کر ہو جاتے ہیں، کبھی غلطی سے ہوتے ہیں، لیکن انسان غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو طریقت ہمیں ایک موقع فراہم کرتا ہے، ہمارا شیخ ہمیں اس راستے پہ گامزن کرتا ہے کہ اللہ اور رسول کا راستہ کیا ہے، اور وہ سلسلے میں شامل ہو کے تو ہم اپنی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اذکار جو ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر بڑا مقصد جو ہے ہم اس کو
तमाम मकासद में से सबसे बड़ा मकसद जो जिंदगी का है वो अल्लाह और अल्लाह रसूल की अताअत, अल्लाह का जिक्र, हुजूर की अताअत। वमन युतिर रसूला फकद अता अल्लाह, जिसने रसूल की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की। और ये जो सिलसिला है ये हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलते चलते ख्वाजा शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वो उसके बानी, और उससे नीचे फिर ये सिलसिला चला है। और हुजूर करीम हमारे ख्वाजा अब्दुल रहमान शोरी रहमतुल्लाह अलैह वली कामिल, जिन्होंने 30 पारे दरूद शरीफ के इल्म लदुन्नी पढ़ा किसी से नहीं, 30 पारे दरूद शरीफ के अल्लाह ताला ने उन्होंने लिखे, जो कि एक बहुत बड़ी किरामत है। तो हमें अपने सिलसिले की सच्चाई कि हमें ऐसे शयूख मिले, सैयद अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन की तबलीग, मुसलमानों की रहनुमाई, दीन के रास्ते पे चलाने में सारी उम्र उन्होंने गुजार दी। हिंदुस्तान, अफ्रीका, बंगाल, पूरी दुनिया में आप एकदम मुबल्लिग के तौर पे आपने हमें काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पे चलाया। तो हमें उस रास्ते पे चलाया जहां हम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और अल्लाह का जिक्र, हुजूर की करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद शरीफ, इसकी अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, जिक्र का मर्तबा क्या है कि फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये कौन कहता है? कौन कहता है कि तुम मेरा जिक्र करो? बोलो, जोर से बोलो। क्यों नहीं? बंगाली तो कभी आपकी तो इतना आवाज, इतने जोर से आप बात करते हैं, यहाँ आप ठंडे क्यों हैं? फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, हमारे साथ अपने मोमिन, फज़कुरूनी मेरा जिक्र करो, अज़कुरुकुम मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। तो कुछ मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और दूसरी दफा फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो यहां हमें फिर अपनी रजा का रास्ता भी बताया कि मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और दूसरा हमें बताया कि बेशक मैं और मेरे फरिश्ते हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं, आप पे दरूद भेजते हैं। तो आप भी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो जो ईमान लाए, सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजो, सलाम भेजो ज्यादा से ज्यादा। तो ये है अल्लाह ताला की रजा के कि अल्लाह का जिक्र और हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपसे मोहब्बत, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आप दुनिया की हर चीज से, वालिदैन से, बच्चों से, दुनिया से, हर चीज से ज्यादा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और आपकी मोहब्बत का
سب سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ یہی ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجا جائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دن رات درود بھیجیں, اللہ کا ذکر کریں اور حضور پہ درود بھیجیں. تو یہ وہ رستہ ہے جو فلاح کا رستہ ہے. یہ وہ رستہ ہے جو ہمیں ہمارے شیوخ نے ہمیں جس رستے پہ لگایا. تو سلسلے کے اندر سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں کہ بس اللہ تعالیٰ کی رضا, کہ اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے راضی ہو جائیں. سلسلے میں آپ شامل ہو رہے ہیں اور اس سے پہلے کتنے ہمارے ہزاروں ساتھی جو ہیں اس سے پہلے سلسلے میں آ چکے ہیں. جو نہیں آئے الال خیر وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ, سے بھائیوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ آئیں, اس میٹنگ میں شرکت کریں, اس پروگرام میں, اور جو تربیتی نصاب ہے اس سے لوگوں کی تربیت ہو دین کے مطابق, اسلام کے مطابق. یہ ایک تربیتی غسل نہیں دے رہے تھے تو پھر کس نے غسل دیا؟ تو غسل کس نے دیا؟ کفن کس نے پہنایا؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ قبر میں کس نے اتارا؟ یہ کس کی تربیت ہے؟ اور کیا چاہیے؟ ابا جی کے بچوں میدان اللہ, بہت بڑا دن ہے. اللہ تعالی ہم پہ کرم فرمائے, حضور کی شفاعت اللہ ہمیں دے. اور یہ قیامت صغریٰ تھا کہ یہاں بھی کوئی قریب بیٹا باپ کے پاس, باپ بیٹے کے قریب نہیں جا رہا تھا, وہ غسل نہیں دے رہا تھا. لیکن اللہ کا فضل ہے کہ جو سلسلہ سے وابستہ تھے, ایک ولی کامل کے سلسلہ سے جڑے ہوئے تھے, جن کی اس سلسلے کے اندر تربیت ہوئی تھی, انہوں نے پھر جا کر اس مشکل وقت میں باپ نے بیٹے کو, بیٹے نے باپ کو چھوڑا, باجی کے بچے نے, غوثیہ کمیٹی نے, دعوت الخیر کے ساتھیوں نے ان کو جا کے سینے سے لگایا. ماشاءاللہ. تو آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کے ذمہ آپ کے جو مرشد ہیں انہوں نے آپ کو کتنا بڑا مقام دے دیا کہ آپ انسانیت کے اس منصب پر اللہ نے آپ کو فائز کر دیا, جہاں انسان کو اشرف المخلوقات کی خلت پہنائی گئی اور انسانیت کے تقاضے. آج دعوت الخیر سلسلہ, غوثیہ کمیٹی, یہ جامعہ کے طلبہ, یہاں پہ تعلیم کا جو سلسلہ ہے, یہ سب انسانیت کی فلاح اور لوگوں میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا فروغ, اللہ تعالیٰ سے رشتے کو مضبوط بنانے کا, اور فلاح انسانیت کو اپنی پہلی پرائرٹی جو ہے, ترجیح جو ہے اس کو, کہ ہم انسانیت کی فلاح کریں, انسانیت کی خیر جو ہے. وہ خیر الناس من ینفع الناس, جو لوگوں کی منفعت کی بات کرتے ہیں, جو لوگوں کی, وہ بہتر وہی ہے جو لوگوں کی بہتری کی بات کرے. تو آپ کو یہ جو سلسلہ ملا ہے, الحمدللہ ہمارے جامعات سے پورے بنگلہ دیش میں ہمارے قدم قدم پہ جامعات ہیں انجمن کے ماتحت, لیکن آج تک کسی کو یہ شکوہ نہیں ہوا
کہ باجی کا بچہ کہیں کہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل ہے، کہیں دہشت گردی میں، نہیں، باجی کا بچہ جو ہے وہ پیار اور محبت کے فروغ کے لیے بس اس کی زندگی وقف ہے، اور یہ موت کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ انسانیت کی خدمت کو اس نے اپنا پہلا ایجنڈے کا ٹاپ جو ہے وہ اس کی پرائرٹی جو ہے وہ یہی ہے جو کہ آپ نے سیکھا اس سلسلے میں، اور جس کے عملی مظاہرہ آپ نے کیا، تو یہ ہے وہ سلسلہ جس کے سلسلے کی حقانیت، جس کے سلسلے میں آپ شامل ہیں، اور آج کچھ ساتھی جو ہیں وہ سلسلے میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے۔ اب اس سلسلے میں آپ شامل ہوں تو پھر ایک وعدہ ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، پھر اس وعدے کو بھی پورا بھی کرنا ہے، آپ نے پورا کرنا ہے۔ اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ آج توبہ کر رہے ہیں کہ آج گناہوں سے معافی، اللہ معاف کر دے گا، اور آئندہ کے لیے کمٹمنٹ ہے، وعدہ ہے کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ تیار ہیں؟ تو شروع کرتے ہیں۔ دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولی یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں تمام گناہوں سے، چھوٹے بڑے جتنے گناہ میں نے کیے ہیں سب سے توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ کے لیے وہ کام کروں گا جس سے اللہ رسول راضی ہوں، اور وہ کام نہیں کروں گا جس سے اللہ رسول ناراض ہوں۔ چھوڑ کے اپنے چہرے پہ پھیریں ہاتھ، اور کپڑے کے نیچے سے کپڑے کے نیچے سے سینے پہ ہاتھ پھیریں۔ مبارک ہو، آپ کی بیعت سلسلہ قادریہ میں ہو گئی ہے، اور آپ نے جس طرح یہ ایک لڑی سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے اور یہ عہد کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہد پہ پورا اترنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کا بندہ اس کے حضور توبہ کرے، تو اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جو بھی صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے توبہ کیا، اللہ آپ کی توبہ قبول فرمائے۔
इसमें सिर्फ एक शर्त है कि अल्लाह ताला बख्शता है, लेकिन दूसरों को किसी क्या पढ़ना है, 6 रकात पढ़ने हैं, 2-2 रकात की नीयत करनी है और सलाते अवाबीन में एक दफ़ा अल्हम्दु शरीफ और 3 दफ़ा आपने यही जो फजर की नमाज के बाद दरूद शरीफ 100 बार, ला इलाहा इल्लल्लाह 200 बार, इल्लल्लाह 200 बार, अल्लाहु 200 बार, ये आपने वजीफा पढ़ना है। अगर इशा की नमाज के बाद आपके पास वक्त न, ये आप इशा की नमाज के बाद ये वजीफा आप मुकम्मल कर सकते हैं। तो ये आपकी बैत इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस अब कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज ये बिल्कुल फ़र्ज नमाज है और इसकी पाबंदी ज़रूरी है। फ़र्ज नमाज नहीं छूटनी चाहिए। इसके अलावा जो आपको वज़ाइफ दिए गए हैं ये पाबंदी के साथ पढ़ें। आप पढ़ेंगे तो आपको रूहानी आपको फैज़ मिलेगा और दुनियाई तौर पे भी आपको फ़वाइद मिलेंगे। तो दीन और दुनिया दोनों की भलाई इसी में है कि आप ये जो असबाग आपको दिए हैं इनको पढ़ें, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो खदशा है कि आपको नुकसान हो। इसलिए नुकसान से बचें और इस पे इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, मेरे ख्याल 15 मिनट में। तो इसके साथ साथ कुरान कि जहाँ जहाँ आपके मुरीदीन थे, कम थे ज़्यादा थे, उन्होंने शुरू किया। आज वो बड़े बड़े अदारे बन गए, बड़े बड़े मदारिस, 200-300 200 से ज़्यादा मदारिस बन चुके हैं। इसलिए आपसे भी यही गुजारिश है कि हज़रात की मंशा यही है कि हम इल्म को फ़रोग़ दें, कुरान और हदीस के इल्म को भी फैलाएं, दुनियादारी का भी दुनियावी इल्म भी हासिल करें, पर दीन को हम प्रायोरिटी नंबर 1 पे रखें। तो हमारी दीन और दुनिया दोनों की इसी में भलाई है। तो अब दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी जी जी আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত উপস্থিতি, আজকে আমাদের এই এলাকার জন্য একটি গৌরবের দিন। প্রতি বছরের ন্যায় আজকে এখানে আওলাদে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তশরিফ এনেছেন। এই নুরানি মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকেছেন। সেই জন্য নোয়াদিশপুরের সর্বস্তরের জনসাধারণের পক্ষ থেকে, আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং নোয়াদিশপুর ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমি মহান আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি এই কারণে যে এইরকম একজন মহান ব্যক্তিত্ব আজকে এসে এই এলাকাকে ধন্য করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই এই এলাকার কৃতি সন্তান, এই মাদ্রাসার সুযোগ্য প্রতিষ্ঠাতা, দুবাই সংযুক্ত আরব আমিরাতের গাউসিয়া কমিটি বাংলাদেশের গাউসিয়া কমিটি দুবাই শাখার সম্মানিত সহসভাপতি জনাব আলহাজ ফরিদুল আলম সাহেব, যিনি অত্যন্ত ধার্মিক একজন দানশীল ব্যক্তিত্ব। এরকম অসংখ্য ভালো কাজের সাথে যিনি সম্পৃক্ত, বিভিন্ন ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যিনি পৃষ্ঠপোষকতা করে এই এলাকাকে যিনি আলোকিত করেছেন, উজ্জ্বল করেছেন, আমি এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে জনাব আলহাজ ফরিদুল আলম সাহেবের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।
আর যারা অত্যন্ত মূল্যবান সময় নষ্ট করে আজকে এই মাহফিলকে সার্থক করেছেন তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। সর্বোপরি রাউজান থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য আমাদের প্রিয় নেতা জননেতা এম ফজলে করিম চৌধুরী এমপি, তিনি আমাকে নির্দেশনা দিয়েছেন যাতে আজকের এই নুরানি মাহফিল অত্যন্ত সুন্দরভাবে শেষ করা যায় এবং প্রস্তুতিতে আমাদেরকে সম্পৃক্ত থেকে এই মাহফিলকে সফল করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন। আমরাও চেষ্টা করেছি রাউজান থানা প্রশাসন, রাউজান উপজেলা প্রশাসন এবং গাউছিয়া কমিটি বাংলাদেশের উত্তর জেলা, রাউজান উপজেলা এবং ইউনিয়ন শাখার সম্মানিত নেতৃবৃন্দ সকলের সমন্বিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে আজকের এই নুরানি মাহফিল সার্থক হয়েছে। এবং যারা প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার যারা সম্মানিত ভাইয়েরা যারা কষ্ট করে আজকে এই অনুষ্ঠানকে কভারেজ দেওয়ার জন্য এসেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমি আমার কথা না বাড়িয়ে আজকে হুজুর কেবলা এসে এখানে এসেছেন, আমরা ধন্য, আমরা হুজুর কেবলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমরা এই এলাকার মানুষের জন্য যাতে হুজুর কেবলা দোয়া করেন কাজ প্রিয়তে, এবং আমাদের মাননীয় এমপি মহোদয়ও আমাকে বলেছেন যাতে ওনার এবং ওনার পরিবারের জন্য যাতে আজকের এই মাহফিল থেকে দোয়া করা হয়, সেই অনুরোধ জানিয়ে আহ্বান জানিয়ে এই পর্যায়ে আমি আমার কথায় বক্তব্য এখানে শেষ করছি। খোদা হাফেজ। সম্বর্ধনা দেওয়ার জরুরি না, गोल्डन पिज्जा मिला है, इसलिए उनको दुआ करने और उन्होंने इतना खतरत कितना बहुत मदद से भी बनाया। रिश्तों की सलामी देने वाले फौज पड़ती थी हजरत आमिना, सुनती थी आवाज आती थी या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका इमाम तो का वन्नो का गौसे आज़म, इमाम तो का वन्नो का जलवाए शाने कुदरत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमा पहला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत चौरवी सिरी कोटी आका पई युब शाह हादियाने दीनो मिल्लत पहला को सलाम मुस्तफा जानी पहला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पहला सैयदी मुर्शिदी क़िबला ताहिर शाह औलादे मुस्तफा अहले सुन्नत पहला को सलाम मुस्तफा पहला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पहला जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा से पीरे तरीक़त पहला को सलाम मुस्तफा जाने पहला को सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे अस्सलाम सदक़े मीलाद रसूल ए सलामी आज़ाना हो कबूल मदीने की चाँद हज़ारों सलाम मदीने की चाँद लाखों सलाम मदीने की चाँद करोड़ों सलाम मदीने की चाँद
الحمدللہ رب العالمین. علاقہ کا اب بھی دعا مانگا. آمین آمین یا اللہ. سب بھائیوں کی آج یہاں پہ حاضری کو قبول اور منظور فرما. آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کی آج ہم سب نے توبہ کی ہے. بھائیوں نے سلسلے میں شامل ہوئے توبہ کی. یا اللہ ان کو استقامت نصیب فرما. آمین. یا اللہ اس توبہ پہ قائم اور دائم رہنے کی استقامت نصیب فرما. آمین. یا اللہ انہوں نے توبہ کی ہے تیرے حضور اور اپنے مشائخ کے اولیاء اللہ کی ایک اس سلسلے سے اپنے آپ کو جوڑا ہے جن کی فیوزات اور برکات سے اللہ تعالیٰ آپ نے پوری دنیا کو منور فرمایا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ایمان کا حصہ بنایا. تو یا اللہ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان بھائیوں کی جتنی بھی حاضری ہے سب کی حاضری کو قبول اور منظور فرما. سب کی گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں چھوٹے بڑے جتنے گناہ ہم نے کیے ہیں سب کی معافی چاہتے ہیں. یا اللہ ہم پہ کرم فرما. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ دونوں جہان کی بہتری نصیب فرما. یا اللہ جو مدارس بھائیوں نے جہاں جہاں ہمارے ادارے قائم ہیں یا اللہ ان اداروں کو قائم اور دائم رکھ. یا اللہ پوری دنیا کے اندر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو مشن ہے دین کے پھیلاؤ کی اور دینی ادارے قائم کرنے کی اور امت کے اندر نفرتوں کدورتوں کو ختم کرنے اور محبت کو فروغ دینے کی اور آپس میں جوڑنے کی اس وقت اس بات کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کو جوڑا جائے، امن کو پھیلایا جائے، امن کو فروغ دیا جائے، شانتی امن اور آپس میں مسلمان جو ہے وہ بس اپنے آپ کو یہ جتنے بھی منافرتیں ہیں ان کو ختم کر کے وہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ایک اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لیں مضبوطی کے ساتھ. تو اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں دین کا بول بالا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہمارے مرشد نے ہمیں اسباق ہمارے سلسلے کے ہمارے حضرات نے ہمیں دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان پہ پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے بھائی اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے بھائی جن کی قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ قرض سے نجات دے. جو کاروبار میں ہیں کاروبار میں مندی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری فرمائے. اللہ تعالیٰ سب کا بھلا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ سے مستفیض فرمائے. اور ہم سب پہ اللہ خصوصی کرم فرمائے. ہمارے چیئرمین صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان پہ اپنا کرم فرمائے. ایم پی صاحب نے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ ایم پی صاحب جو ہیں ان کو بھی آپ کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور نیکی کو پھیلانے کی اور آپ کے صف میں شامل ہو کے دین اور دنیا کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب پہ اپنا خصوصی کرم فرما. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سهل يا الهي علينا كل صعب بحرمة سيد الابرار صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله واصحابه وآل بيته اجمعين. اثر کا وقت ہو رہا اور سے اب بلائیں. صلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. صلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الله أكبر.